نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج کا جو بیان ہے وہ بہت ہی اہم ہے، توجہ اور غور سے سنیے گا۔ یہ ہے والدین کے حقوق کے بارے میں، انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، 3662 اس کا نمبر ہے، 3662۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی تیری جنت ہے اور وہی تیرے لیے جہنم ہوگا، کہ اگر تو نے ان کی خدمت کی، ان کی فرما برداری کی، ان کو راضی رکھا تو تیرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو وہ تیرے جہنم میں جانے کا باعث بن جائیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور بخاری شریف میں روایت ہے 5981، اور مسلم شریف میں روایت ہے 2538۔ یہ مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث ہے جو اب میں روایت کرنے لگا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تیری ماں، اور جب اس نے چوتھی دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ یعنی ہم جن کے ساتھ بھی دنیا میں حسن سلوک کریں، ان میں سے سب سے زیادہ جو ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے وہ ہمارے والدین ہیں، اور والدین میں ماں کا درجہ جو ہے اس کا تو بیان کرنا ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی ماں کی فرما برداری اور اس کی خدمت جو ہے وہی جنت میں جانے کا رستہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، فرض نماز پڑھ رہا ہوتا، مصلی پہ ہوتا، اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں اپنی والدہ کی آواز پہ نماز توڑ دیتا۔ یعنی والدین کا یہاں تک حق ہے، یہ آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ چیز بیان فرمائی تھی۔ اور دوسری ایک روایت ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، خاک آلودہ ہو، خاک آلودہ ہو۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا یہ۔ تو پوچھا گیا جی کس کی ناک خاک آلودہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان سے اچھا سلوک کر کے جنت میں نہ جائے، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ یہ 2551 نمبر ہے اس کا، مسلم شریف کی یہ بھی روایت ہے 2551۔ یعنی کہ والدین اگر بوڑھے ہو جائیں آپ کی زندگی میں تو ان کی جو خدمت ہے وہ کر کے جنت کا رستہ اگر نہ اس نے پایا، ان کی اطاعت فرما برداری نہ کی، تو اس کی ناک خاک آلودہ۔ اور ایک اور روایت ہے، یہ اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں کہ میری ماں، میری والدہ، یعنی والدہ میرے پاس تشریف لائیں اور وہ مشرکہ تھی، یعنی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، بے شک وہ میری والدہ ہیں اور میرے پاس آتی ہیں، تو کیا میں وہ بہتر سلوک کی حقدار ہیں؟ کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس سے صلہ رحمی کرو۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ مشرکہ ہے، ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ تیری والدہ ہیں، اس لیے چاہے وہ مشرکہ ہیں لیکن ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ تیرا فرض ہے، اولاد کی حیثیت سے یہ تیرا فرض ہے کہ تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور کسی آدمی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے حج کروایا ہے، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ابھی تم نے اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا جب وہ خود گیلے بستر پہ لیٹتی تھی اور تجھے سوکھے بستر پہ لٹاتی تھی۔ جو والدین کا حق ہے وہ ادا کرنا ناممکن ہے، جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ایک ہی سلسلے میں والدین کا حق ادا ہو سکتا ہے، وہ روایت ہے ابن ماجہ کی روایت ہے 3659، مسلم شریف میں ہے 1510، اور ترمذی شریف میں ہے 1906، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اولاد باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی مگر صرف اسی صورت میں کہ اگر وہ باپ کو غلامی کی حالت میں پائے، یعنی باپ کسی کا غلام ہے اور وہ اس کو آزاد کروا دے، تو پھر وہ باپ کا حق کسی حد تک ادا کر سکتی ہے۔ اگر باپ غلام تھا اور اولاد نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا، تو پھر جو ہے اس کا حق وہ ادا کسی صورت تک کر سکتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ جنت ماں قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جو ہے وہ جنت کا وسطی دروازہ ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم دروازہ کھولو یا نہ کھولو۔ اور مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے ماؤں کی نافرمانی منع کر دیا ہے، ماؤں کی نافرمانی سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا تھا کبیرہ گناہوں کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا شرک کے بعد جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ یعنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ والدین کے بارے میں تو جو ہے وہ بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت اور ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی تابع داری کرنی چاہیے، کیونکہ والدین اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کس طرح محنت مشقت کر کے والد جو ہے وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور اگر والد بوڑھا ہو گیا ہے یا کام کرنے کے قابل نہیں ہے یا کوئی اور بات ہے، تو اس کی جو خدمت ہے وہ اس پہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کی، اپنے ماں کی خدمت کرے۔ ایک باپ جو ہوتا ہے وہ 4 6 10 بچوں کو یا فیملی کو پالتا ہے، تو جب اس پہ برا وقت آتا ہے تو اس کے بیٹے بھی اس کو یعنی خرچہ دینے میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ یہ مشاہدے میں اکثر بات آئی ہے کہ والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ کئی تو ان کو گالیاں تک دیتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جہنم میں جانے والے اعمال ہیں۔ اور ایک روایت سن لیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 5973، اور مسلم شریف میں ہے 136۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدمی خود اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ اتنا کوئی بدقسمت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، وہ کسی آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے۔ یعنی کہ ہم اگر کسی کے والدین کو گالی دیں گے تو وہ جو ہمارے والدین کو گالی دے گا اس کا سبب ہم خود ہی ہوں گے۔ اگر ہم اس کے والدین کو گالی نہ دیں تو وہ بھی ہمارے والدین کو گالی نہیں دے گا۔ یہ اس کی مثال تھی۔ ویسے بھی گالی دینا بہت گھٹیا عمل ہے، لیکن کسی کے والدین کو گالی دینا یہ تو بہت ہی بری عادت ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، مسلم شریف میں حدیث ہے 2552 اس کا نمبر ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک آدمی کا اپنے والد کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے دوستوں سے صلہ رحمی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ یعنی کہ اگر والدین فوت بھی ہو جائیں تو ان کے جو ملنے والے تھے، خاص طور پہ والد کے جو دوست وغیرہ ہیں، ان سے
لازمی صلہ رحمی کرنی چاہیے، جب وہ ملنے آئے یا ان سے خود ملنے جانا چاہیے، یہ بہت نیکی کی بات ہے۔ اور والدین کے بارے میں ہی ایک اور روایت ذہن میں آ گئی کہ صحابی تھے تو ان کی جان ہی نکل رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، کلمہ نہیں ان سے ادا ہو رہا تھا، تو آپ اس کے پاس گئے تو کہا کہ بیٹے کلمہ پڑھو، وہ کہہ رہے جی نہیں ادا ہو رہا کلمہ، میں کوشش کر رہا ہوں۔ یہ آپ ذرا سوچیں کہ صحابی ہیں، یہ میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، ہم جیسے گناہ گاروں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی والدہ حیات ہیں؟ کہا گیا جی حیات ہیں۔ تو کہا ان کو بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا گیا کہ یہ نیک تو بہت ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، لیکن میرے آگے گستاخی کرتا تھا، بیوی کی فرما برداری کرتا تھا۔ آپ نے کہا معاف کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، پھر میں اس کو یہیں جلاؤں گا، جہنم میں تو اس نے جلنا ہی جلنا ہے۔ تو آخر ماں تھی تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ تو پھر آپ نے کہا بیٹے کلمہ پڑھو، تو وہ ان کے زبان سے کلمہ اسی وقت جاری ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ صحابی ہیں، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ہمارے جیسے کہ گناہ گار نہیں ہے، صحابی ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ والدین کے بارے میں تو گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، یہ بس جو چند احادیث ہیں وہ میں نے اس لیے روایت کی ہیں کہ اللہ کرے ان کو سن کے اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بدقسمت اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے یا بے عزتی کرتا ہے تو شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ اور والدین کا ادب و احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ان کا جو حق ہے وہ کسی صورت میں ادا نہیں ہو سکتا، ان کی جو محبت ہے وہ کسی صورت میں ادا نہیں ہو سکتی۔ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ایک گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ ہاں اگر وہ شرک کے بارے میں کہیں یا کوئی گناہ کا کام کہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہے، پھر ان کی اطاعت نہیں ہے۔ شرک کرنے کا اگر کہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہے، ورنہ والدین جس چیز کا حکم دیں وہ لازمی ان کا ادب و احترام اور حکم بجا لانا چاہیے۔ ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میرا جو والد ہے وہ میرے سارے پیسے لے لیتا ہے۔ تو آپ نے ان کے والد کو بلایا، تو ان کے والد نے جو شعر کہے تھے رستے میں آتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ میرے نبی سے کہو کہ اسے کہو جو تو نے آتے ہوئے دل میں شعر کہے ہیں نا پہلے وہ بتا، باقی تو معاملے بعد میں طے ہوں گے۔ تو وہ جو ان کے بزرگ تھے، والد تھے، وہ کہنے لگے کہ بیٹے جب تو چھوٹا تھا تو میں نے تجھے کس طرح پالا ہے، تیری کمر تو سیدھی ہوتی گئی لیکن میری کمر جھکتی گئی۔ یعنی انہوں نے بہت درد مند والے اشعار کہے تھے۔ تو پھر آپ نے اس صحابی سے کہا کہ تیرا مال اور تیرا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے والد کا ہے، تو ان کو منع نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھوڑی سی گفتگو آج اسی نیت سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ کوئی راہ راست پہ آ جائے گا تو ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے اور جہاں تک ہو سکے والدین کی فرما برداری اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔